بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ تیسرے دن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، آپ 2 سواریاں جن کی قیمت بھی نبی کریم نے حضرت ابو بکر سے طے کر لی، اور یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، ویسے تو یہ جو دروس اور عبرتیں ہوتی ہیں واقعات کی، ان کو الگ سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ جو بات جس وقت آئے شاید اس وقت اثر رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو حضرت ابو بکر سے اونٹنیاں لے سکتے تھے، کیوں نہیں لی؟ تحفے کے طور کے اوپر، تحفے کے اوپر لینا کوئی ناجائز تو نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی امت تک کے داعیوں کو، علماء کو، مولویوں کو، خطباء کو، ہر ایک کو یہ نصیحت کی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنا ذریعہ معاش اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور اپنا کھانا پینا گزر بسر کے جتنے بھی معاملات ہیں میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین کے ذریعے نہ اختیار کیے جائیں، بلکہ خود کسب کیا جائے، خود کمایا جائے، اور خود کوئی اس طرح کے تجارت کے وسائل اختیار کیے جائیں تاکہ آپ کسی کے زیر بار اور اس طرح احسان میں نہ دب جائیں کہ پھر وہ جو مسئلہ کہے آپ کو وہ بیان کرنا پڑے، اور جس سے وہ کہے رک جاؤ، شیخ صاحب جی سود کا کام کرتے ہیں، حاجی صاحب سود کا کام کرتے ہیں، مولوی ساری زندگی مسجد میں سود کی حرمت بیان نہیں کر سکتا، تنہا بھی انہی سے لیتا ہے، تنہا لینے میں عیب بیان نہیں کر رہا، معاذ اللہ کسی کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے دین کا کام کرنا، جن کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی تنہائیں آپ لوگوں نے ہی یہ دینی ہے، لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم جتنی کوشش ہو سکے انسان کو اپنا ذریعہ معاش خود رکھنا چاہیے۔ دین کو ذریعہ معاش بنانے کی حوصلہ شکنی موجود ہے، لیکن ایک بندہ کرتا ہی قاری ہے، حافظ ہے، دین کا کام کرنا ہے، پھر اس کی ذمہ داری معاشرے کے اوپر ہے کہ اس کے ذریعہ معاش کا آپ سب نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت بھی ادا کی۔ اب وہ چلے ہیں، یہاں پر 3 راتیں گزارنے کے بعد آپ کو پتہ تلاش خود بخود دھیمی پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، بہت تلاش کیا، انہوں نے کہا اب وہ نکل گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک حکمت اختیار کی، ابو جہل وغیرہ نے، انہوں نے کہا اب یہ کوئی ماہر کھوجی یا ماہر جو رستے کے ہوتے ہیں نا، وہی ہمیں ڈھونڈ کے ہمارے یہ معاذ اللہ ملزم لا کے دے سکتے ہیں، یہ الفاظ ان کے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے اس بات کا کیا حل نکالا؟ مشہور حل ہے، آپ سب کو پتہ ہے، انہوں نے اعلان کیا خانہ کعبہ کے اندر اور پورے مکے کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، عامر بن فہیرہ کو اور عبداللہ بن اریقط کو لے کے آئے گا، اس کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ کا انعام انہوں نے لگا دیا۔ اس دور کے اندر 100 اونٹ، آج بھی اگر آپ حساب لگائیں، جوان تندرست توانا اونٹ، جو اچھے اونٹ ہوں، 3 سے 5 لاکھ کا ہوتا ہے، تو اس دور میں بھی مالیت ان کی کچھ کم نہیں تھی۔ اس اعلان کو سننا تھا تو بڑے بڑے اس عہد کے کھوجیوں نے ارادہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلائیں گے، اور مختلف حرکارے دوڑائے۔ ان میں سے ایک سب سے معروف سراقہ بن مالک سے ہوا یہ کہ تلاش کرنے والے آئے، سراقہ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے وہ جو ساحل ہے نا، ساحل، اس کے قریب میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، 3-4 بندوں کے اوپر مشتمل ہے۔ سراقہ بڑا ذہین تھا، اس وقت ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا، وہ فوری سمجھ گئے کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام ہے، تو مجلس میں کہنے لگے نہیں، ساحل کا مدینہ کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر انہوں نے مدینہ جانا ہوتا تو اس رستے سے جاتے، اس رستے سے جاتے، اور خود اپنی لونڈی کو کہا فٹافٹ میرے گھوڑے کو تیار کر، میرا نیزہ تیار کر، اور خود تیزی سے ان کو مس گائیڈ کر کے خود تیزی سے 100 اونٹوں کی لالچ میں ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ اب جب ان کا تعاقب شروع ہوا، تیزی سے چند ہی لمحوں کے بعد، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 3 دن کا وقفہ ڈال کے، تھوڑی دیر بعد کھوجیوں نے یہ اطلاع مکہ میں پہنچا دی۔ سراقہ نے ان کو تو مس گائیڈ کر دیا، لیکن خود چند لمحوں میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر پیچھے بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہا آقا پیچھے ایک بڑا جوان، بڑا گرانڈیل اور بڑا تندرست اور توانا جوان گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، دوسری آیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، ایک آیت تو آپ کو گزشتہ خطبے میں بھی بتا دی، آج بھی بتا دی، وہ 3 پلاننگ والی، اور دوسری آیت کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔
اللہ کو رسول اللہ نے حکم دیا یہ آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ یہاں سے محدثین نے اور مفسرین نے استدلال لیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت تو کروا دی لیکن اس کو بھی صدق کا گہوارہ قرار دیا اور مدینہ کو بھی صدق کا گہوارہ قرار دیا۔ یہ نہیں کہ اگر مکہ سے ہجرت ہو گئی ہے تو اب مکہ کو مطعون کر دینا، اللہ کو تو پتا تھا یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ بننا ہے، تو ربی ادخلنی مدخل صدق مدینہ کے لیے، واخرجنی مخرج صدق مکہ کے لیے، اے اللہ صدق کے مدخل میں داخل فرما اور جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہ بھی صدق کا مخرج ہے، میرے لیے حفاظت کرنے کا ایک بہترین بندوبست فرما۔ یہ ظاہری اسباب پورے اختیار کر لینے کے بعد روحانی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اگر بات آئی ہے کچھ ثقیل، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا مشکل ہو، لیکن آپ یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں نا کہ کچھ سال پہلے آسمان سے جبریل بھی آئے ہیں، براق بھی آئے ہیں، سواریاں بھی آئے ہیں، چند لمحوں میں مسجد اقصیٰ بھی گئے ہیں، چند لمحوں میں آسمانوں کی سیر بھی کر آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ براق اس ہجرت کے لیے کیوں نازل نہیں ہوا؟ وہ جبریل چند لمحوں میں ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس کا جواب محدثین نے، مورخین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور میرے بھائیوں، یہی وہ اسباب کی دنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں توکل کر، پھر توکل کرنے کے بعد پھر اللہ سے مدد مانگ تو اللہ کی مدد آئے گی۔ گھر بیٹھ کے، خالی بیٹھ کے تو روٹی مانگتا رہے اور کہ میں نے کمانے کے لیے نکلنا نہیں، کام کوئی نہیں کرنا، تو پھر یہ توکل کے منافی ہے۔ اسی بات کو اگر آپ حضرت مریم کے واقعے سے بھی سمجھیں تو بات سمجھ آ جائے گی بڑی آسانی سے۔ وہ مریم جو حاملہ ہیں تو بن موسم کے پھل آ رہے ہیں، حاملہ بھی تو بن موسم کے پھل آ رہے ہیں، زکریا بھی پریشان ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف سے میری میزبانی ہو رہی ہے۔ وہی مریم جب درد ذا کا شکار ہیں، بچہ جن رہی ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، وہی عیسیٰ پیٹ میں تھے تو بن موسم کے پھل آتے رہے اور وہی عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم اٹھ، پھل تو آتے تھے لیکن یہ نہ سمجھ لی کہ اب مادی اسباب کی دنیا ختم ہو چکی ہے، اٹھ۔ اس حالت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سامنے کھجور کے درخت کو کھلا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کھجور کا درخت کوئی عورت ہلا سکتی ہے؟ مرد بھی نہیں ہلا سکتا، مرد بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کے اندر مادی اسباب کو اختیار کرنے کا ایسی نصیحت اور تربیت امت کو کی ہے۔ یہ اسلام میں کوئی صوفیت نہیں ہے، کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی چلے نہیں ہے، کوئی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ سے اللہ ہو کر کے رزق مانگنے، یہ کوئی سلسلے نہیں ہے۔ مریم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھ، درخت کو ہلا سکتی ہیں؟ نہیں ہلا سکتی، لیکن اللہ کہتا ہے تو ہلانا تیرا کام ہے، کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ میں رب تیرے اوپر تر و تازہ کھجوروں کی بارش کر دوں گا، ہلا کے دیکھ تو صحیح۔ یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے باب کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کو ہجرت کا شرف نہیں تھا بخشنا، نبی کریم کو بھی وہ تمام تکلیفیں اور آزمائشیں اور تمام صعوبتیں دینی تھی جس سے بندہ مہاجر بنتا ہے۔ اور جو مہاجر کی فضیلت ہے، اگرچہ صحابہ کو بھی یہ فضیلت نبی کریم کی وجہ سے ملی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ کس نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا؟ آج ہم عجیب ہیں کہ وہ جو نہاتا نہیں ہے، وہ جو 40 دن غسل نہیں کرتا، وہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کے پاس ہر چیز آتی ہے، اس کے پاس قدرت کاملہ ہے۔ اگر امداد کا یہ طریقہ ہوتا تو یقین مانیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے آسمان سے براق کو نازل کیا جاتا۔ ہاں مدد ہوئی ہیں، وہ امداد، وہ معجزات ہم آپ کے سامنے اس واقعے میں بھی رکھ رہے ہیں۔ سراقہ بالکل قریب پہنچ گیا ہے، نبی کریم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو آیت آپ کے سامنے رکھی، حضرت ابو بکر بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں غم نہ کر، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ابھی یہ الفاظ کہے ہیں، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے فال نکالی کہ ان لوگوں کا تعاقب کرنا میرے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ اس کی فال کے اندر بھی یہ نکلا کہ غیر مفید ہے، لیکن 100 اونٹ کی لالچ تھی، اس نے گھوڑا پھر پیچھے لگا لیا، پھر گھوڑا دنس گیا، پھر فال نکالی اور کہنے لگا کہ یہ کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعاقب کرتا ہوں
تو گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں. پھر فال نکالی, پھر اس کے خلاف نکلی, گھوڑا نکل گیا. اب تیسری مرتبہ جب ایسے کیا, اب اس کو پتا لگ گیا یہ معاملہ نہ جادو کا ہے, یہ اللہ کی اسپیشل مدد ہے, یہ کوئی خاص لوگ ہیں. روک کے آواز دی. اور عجیب بات یہ ہے, عجیب بات ہے کہ سراقہ جو اس وقت گھوڑے کے پاؤں دھنسے ہوئے ہیں, منہ سے الفاظ یہ نکال رہا ہے, اے اللہ کے رسول, اے ابو بکر رک جاؤ, میں تمہیں امان دیتا ہوں. سراقہ کہتا ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اس کا جملہ سن کے. پھر کہنے لگا, غلطی کا احساس ہوا, دعا کر دیجئے میرا یہ گھوڑا, اس کے پاؤں زمین سے نکل جائیں. آپ ایک مرتبہ یہ کہہ دیجئے, آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں نکل جائیں. دونوں پاؤں نکل گئے. سراقہ کو سمجھ آ گئی, اوہو غلطی پہ تھا, ہاں غلطی تو میری تھی, خطا پہ تھا. رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا مجھ سے مال لیجئے, مجھ سے گھوڑا لیجئے, جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو عنایت کرتا ہوں آپ کے سفر کے لیے. وہ سراقہ جو چند لمحے پہلے آپ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کی نیت سے نکلا ہے, رسول اللہ نے کہا صرف ایک کام کرنا, تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, تو نے مکہ والوں کو یہ مس گائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. وہ سراقہ جو کچھ دیر پہلے آپ کی گرفتاری کے لیے نکلا ہے, آپ کا محافظ بن کے واپس آ رہا ہے. اور جب واپس آنے لگا ہے تو رسول اللہ کی طرف مڑ کے کہتا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے اللہ کے رسول, آپ کا دین ایک دن غالب آنے والا ہے, مجھے ایک امان نامہ لکھا دیجئے. پہلے تو اس کے منہ سے اپنا جملہ نکلا کہ میں امان دیتا ہوں. جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ کے رسول کو کہنے لگا, اے اللہ کے رسول مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے کہ جب آپ غالب آئیں گے, ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ پہچانے, ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ پہچانے, تو میں وہ امان نامہ آپ کو دکھا دوں گا. عامر بن فہیرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ورق کے اوپر سراقہ کے نام امان نامہ لکھ دو. اور سراقہ کا مشہور واقعہ آپ کو پتا, اس نے جب وہ امان نامہ پیش کیا, انشاءاللہ جب وہ واقعہ آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے. جب سراقہ یہاں سے مڑنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تریحی جملہ کہا, ایک حدیث کے الفاظ کہا, فَكَيْفَ بِكَ اِذَا لَبِسْتَ سَوَارَيْ كِسْرَى. سراقہ وہ کیا دن ہوگا, سراقہ وہ کیا دن ہوگا, تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. وہ سراقہ جو ابھی امان لے کے واپس پلٹ رہا ہے, رسول اللہ کے یہ الفاظ سنے, وہ کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. سراقہ اپنے وطن مکہ کی طرف واپس لوٹا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے لگا. جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ 3 دن سے اوپر ہو گیا, رسول اللہ ان کی پہنچ سے دور جا چکے ہیں, پھر یہ واقعہ مجلس میں بیٹھ کے سنانے لگا کہ میں گھوڑا دوڑاتا تھا, وہ ایسی نورانی چہرے تھے, وہ ایسی نورانی مخلوقات تھیں کہ میرا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا تھا. وہ دعا کرتے تھے, میرا گھوڑا نکلتا تھا, پھر زمین میں دھنس جاتا تھا. یہ واقعات سن کے ابو جہل کا کلیجہ پتا پانی ہونا شروع ہو گیا. یہ کیا, یہ کیا, یہ تو ابھی ان کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کی لالچ میں ان کی گرفتاری کے لیے جاتا تھا. یہ جو کہانیاں آپ سنا رہا ہے, پورے کا پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا. اس نے بنو مدلج کو خط لکھا کہ یہ تمہارا جو سردار سراقہ ہے, اس کو سمجھاؤ, خدا کا خوف کرو, یہ کہیں تمہارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے, ہم مکہ کے سردار اور قریشی ہیں, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ سراقہ نے ابو جہل کو کہا, ادھر آ, ادھر آ, میری بات سن, میری بات سن, تو ادھر ادھر جو خط لکھتا ہے میرے قبیلے والوں کو, میں ان کا سردار ہوں, میرے سے بات کر, میرے سے بات کر. ابو جہل, اللہ کی قسم اگر وہ تو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا, وہی کہانی جس سے ابو جہل روک رہا ہے. ابو جہل کو بلایا, ابو جہل کو کہا میری بات سن, میرے سے براہ راست بات کر. مجمع اکٹھا ہو گیا, پھر وہی کہانی سنانا شروع کر دی. ابو جہل اگر تو وہ واقعہ دیکھ لیتا جس وقت میرے گھوڑے کے پاؤں دھنس رہے تھے, تو ان کے اوپر ایمان لے آتا. ابو جہل, اب اس نے کہا یار اس کو روکنا بڑا مشکل ہے, اپنے قبیلے کا سردار ہے. خیر اس نے اس وقت ان کی جان خلاصی کی. لیکن سراقہ, وہ خود بیان کرتے ہیں اور بعض روایات میں نکارت بھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر کا دور آ گیا, میری جوانی بھی ختم ہونے کو تھی, لیکن میرے دماغ میں نبی کریم کی یہ بشارت موجود تھی, فَكَيْفَ بِكَ اِذَا لَبِسْتَ سَوَارَيْ كِسْرَى. وہ کیا دن ہوگا سراقہ جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. اور مجھے یہ یقین تھا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جس وقت تک میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آ نہیں جاتے. میں بیمار بھی ہوتا تھا, میں تکلیف میں بھی ہوتا تھا, میں بے چین بھی ہوتا تھا, مجھے پوچھا جاتا تھا, اور میں
کئی مرتبہ اتنی شدت میں تھا لوگ سمجھتے ہیں مرنے لگا. میں کہتا ہوں میں نہیں مر سکتا، کیونکہ میں نے نبی کی زبان سے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں. کہا پھر ایک دن خبر آئی مدینہ میں کہ کسریٰ کو شکست دے دیا مسلمانوں نے، اس کا مال آ رہا ہے. کہا میرا دل دھڑکنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، آخر اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں، آخر اتنے بڑے جرنیل موجود ہیں، میرے تک کنگن کیسے آ سکتے ہیں، یہ بانٹ کیسی ہوگی، یہ مال غنیمت کس اصول کے تحت تقسیم ہوگا کہ سراقہ جیسے ایک بدو کو بھی مال ملے گا. ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ہر بات کو سچا کرنا تھا. ہوا یہ، حضرت عمر نے جب مال غنیمت آیا، کسریٰ کا تاج آیا، لباس آیا، کنگن آئے، حضرت عمر ان کے کنگن کو دیکھ کے، کسریٰ کے کنگن کو دیکھ کے حیران و ششدر رہ گئے. کسریٰ کے اتنے بڑے ہاتھ تھے، کسریٰ کی اتنی بڑی بازو تھی، کیا کسریٰ کا ہاتھ اتنا چوڑا تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے بڑے بادشاہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست دی. حضرت عمر اپنی مجلس میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. کہا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ اور بازو اتنے چوڑے ہوں کہ اس کو یہ کنگن پورے آ جائیں. اب کنگنوں نے تو وہاں جانا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا تھا. مدینہ میں کسی شخص کو وہ کنگن پورے نہ آئے. سراقہ نے بازو آگے کیا، بازو پہ ڈالے تو سراقہ کے بازو کا وہی سائز تھا جو کسریٰ کے کنگن کا سائز تھا.